میدان کربلا کا جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ حق کے رستے میں جان کی پرواہ نہیں کرنا، اولاد کی پرواہ، سٹیٹس کی پرواہ، دولت کی پرواہ، حق کا رستہ ہے، جو جاتا ہے جائے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا ہم نرے جنتی نہیں، ہم تو جنتیوں کے سردار ہیں، تو اگلا گھر ہمارے لیے تیار ہے، اس لیے فٹافٹ موت کو گلے لگایا، فٹافٹ شہادت کو قبول کیا۔ لیکن جو لوگ دعوے کرتے پھرتے ہیں، میں نے قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے نا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94، یہودی کہا کرتے تھے، یہ بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے، وہ کہا کرتے تھے جنت میں محض ہم جائیں گے، کوئی اور نہیں جائے گا۔ دعویٰ کرنے میں کون سا کوئی ٹائم لگتا ہے؟ جنت میں صرف ہم جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، لاڈلے۔ اللہ تعالیٰ نے نا ان یہودیوں کو ایک بات کہی جو سورہ بقرہ میں موجود ہے، فرمایا محبوب یہ کہتے ہیں نا جنت میں ہم جائیں گے، تو قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، آپ ان سے فرمائیں کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے، باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر تمہارا خیال ہے کہ ہم ہی جائیں گے، خالص ہمارے لیے ہے، اور یہ وہ کہا کرتے تھے، تو فرمایا صرف ایک بات آپ ان سے کریں، فتمنوا الموت، ان سے کہو موت کی تمنا کرو، موت کی، بھئی جنت میں مار کے جانا ہے نا، تو پھر ان سے کہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، پھر کرو دعا کہ یا اللہ چونکہ جنت ہماری ہے اور کوئی اور جائے گا ہی نہیں، خالصۃ من دون الناس، سب لوگوں کو چھوڑ کر خالص ہم جنتی ہیں، یہ یہودیوں کا دعویٰ تھا۔ لیکن اللہ فرماتا ہو کرو نا پھر موت کی تمنا، کہو نا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تفسیر بغوی میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر یہودی اس آیت کے بعد موت کی تمنا کر لیتے کہ یا اللہ ہمیں موت دے، اگر وہ کہہ دیتے تو اسی وقت مر جاتے سارے۔ اللہ فرماتے کرو نا بھی موت کی تمنا، اگر تمہیں خبر ہے کہ جنت تمہاری ہے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں جائے تو موت کی تمنا کرو۔ پھر فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی محبوب موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ کبھی نہیں کریں۔ کیوں نہیں کریں گے؟ انہیں پتا ہے ہم نے آگے کیا کرتوت بھیجے ہوئے، جس کو اپنے کرتوتوں کا پتا ہو وہ موت کی تمنا، ان کو پتا ہے ہم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، موت کی تمنا تو کرے فاروق اعظم، حضرت عمر کریں، پڑھو نا بخاری، ہر روز ہی کریں اور ہر نماز کے بعد ہی کریں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ کبھی اپنے رستے میں شہادت کی موت دے دینا، لیکن یا اللہ موت اپنے نبی کے شہر میں دینا، شہادت ملے اور تیرے نبی کے شہر میں، مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، شہادت کی دعا کریں یہ لوگ، شہادت کی، کون؟ جن کو پتا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی پاک نے بتایا ہے کہ تم نے نیکی کیسے کرنی ہے، گناہ سے کیسے بچنا ہے، یہ موت کی تمنا کرتے تھے، یہ دعا کرتے تھے، پر کس موت کی؟ شہادت کی موت کی۔ ویسے موت کی تمنا کرنا منع ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیاوی مشکلات سے گھبرا کر موت کی تمنا نہ کرو۔ اے ساڑھے کچھ بندے روز ہی کہنے اللہ کرے میں مار جاؤں، گھر میں ہلکی سی لڑائی ہوئی نہیں اور اپنے آپ کو بد دعائیں دی نہیں، بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ دنیاوی مشکلات سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ حضور نے فرمایا اگر زیادہ ہی کہنا ہو تو اتنا کہہ لو کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے، مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا دنیا سے جانا بہتر ہے تو پھر مجھے ایمان کی موت عطا۔ لیکن یہ دنیاوی مشکلات سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع۔ صحابہ شہادت کی آرزو کرتے اور طلب کرتے، یہ بدر سے لے کر کربلا تک یہ سارا نصاب شہادت، یہ سارا عنوان شہادت، یہ ساری زندگی دعائے شہادت، یہ صبح اور شامیں صرف منزل شہادت کی طرف بڑھنے کے لیے۔ ان لوگوں کو پتا تھا اصل گھر تو ہمارا آخرت ہے،
تو شہادت ملے گی تو آخرت میں جا کے وہ بڑا گھر پائیں گے. یاد رکھنا یہ جو چاروں جانب موت کا خوف ہمیں ستاتا ہے، اسی بنیاد پر تو باطل ہمیں ڈراتا ہے. یہ جو بار بار ہم خوف کھاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں موت کے نام سے. تو میرے بھائی یاد رکھنا، یہ جو لوگ میدانوں میں نکل آتے تھے نا، انہیں تو مستی چڑھی ہوئی ہوتی تھی شہادت. ایک خط ہے، امام طبرانی نے ایک خط نقل کیا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایرانیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا نا، اس وقت جب ایران کو فتح کیا تھا اور اسلام ایران میں پہنچا تھا، تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک خط لکھا تھا اہل ایران کو. وہ خط بڑا انوکھا ہے، بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے. اجمی لوگ، ایرانی لوگ، بلکہ اسلام سے پہلے تو سارے لوگ ہی شراب پیتے تھے، تو کچھ دیر کے لیے شراب کی مستی چڑھتی تھی، نشہ چڑھتا تھا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یہ ہمیں اتنی مستی ہے، اتنا نشہ ہے شہادت کا کہ جتنا نشہ تمہیں شراب کا نہیں ہوتا، ہمیں اس سے بڑھ کر بھی شہادت کا نشہ ہے. یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ امام طبرانی اس روایت کو لائے. اگر آپ کبھی اس نقطے کو سمجھ جائیں اور جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو آپ سمجھ جائیں، یعنی کچھ نشے ہوتے ہیں وقتی طور پہ چڑھتے ہیں اتر جاتے ہیں. کہا تمہیں شراب کا نشہ ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے مستی تمہیں چڑھتی ہے پھر اتر جاتی ہے. ہمیں شہادت کا نشہ چڑھا ہوا ہے، اور جن کو شہادت کا نشہ چڑھ جائے نا، وہ پھر اسی طرح کرتے ہیں کہ جب وہ کسی میدان میں جاتے ہیں تو کشتیاں جلا کے جاتے ہیں. وہ جب ارادے کرتے ہیں تو پھر رزلٹ کیا نکلے گا اس کی پرواہ نہیں کرتے. نتائج سے بے خوف ہو کر میدانوں میں اترتے، تو تر شروع ہو کے گالی ہزار دے. یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے کوئی ترشی اتار دے. یہ ایسا نشہ چڑھ گیا ہے کہ آپ جتنی مرضی ترش چیز لے کے آئیں یہ اترے گا. اور یہ بڑا ذوق والا نشہ ہوتا تھا کہ لوگ دعائیں مانگتے، اپنے اندر تڑپ پیدا کرتے تھے، شوق پیدا ہوتا تھا. اور اتنا شوق پیدا، یہ نشہ کتنی دیر تک چڑھتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے؟ یہ بھی ذرا ترمذی کی حدیث سماعت فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ کو بلایا جب ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمر شہید ہو گئے نا احد میں. تو حضرت جابر ابن عبداللہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرنے لگے. تو حضرت جابر ابن عبداللہ تھوڑے غمزدہ ہو گئے. عرض کی حضور والد شہید ہو گئے ہیں، بہنوں کا بوجھ ہے، قرض چڑھے ہوئے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نا بات کا رخ ایک اور عظیم بات کی طرف پھیرا. حضور فرمانے لگے، تمہیں بتاؤں تمہارے والد کو شان کیا ملی؟ اس شہید کو اللہ نے مرتبہ کیا دیا؟ یا رسول اللہ بتائیے. اللہ کے حبیب فرمانے لگے، جو بھی شہید ہوا ہے رب نے اس پر پردے ڈال کے کلام کیا ہے. جب تیرے والد شہید ہوئے ہیں تو اللہ نے بے پردہ کلام فرمایا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ بڑے سیانے تھے. یہ صحابہ جو تھے یہ حضور کے مزاج کو جانتے تھے. جب یہ کہا نا کہ بغیر پردوں کے کلام کیا تو فوراً ان کی طبیعت میں اور طلب پیدا ہوئی، آنکھیں اور کھل گئی، ذوق اور بیدار ہو گیا. یعنی اب وہ پوچھ رہے تھے، حضور اگر آپ کو یہ پتہ ہے نا کلام کیا ہے، پھر یہ بھی پتہ ہے کیا کلام کیا، پھر وہ دو چار باتیں بھی اگر ہو جائیں نا تو کمال ہو جائے. حضور فرمانے لگے، جابر جب تمہارے والد رب کے حضور پیش ہوئے تو اللہ کریم نے بے پردہ کلام فرمایا اور فرمایا عبداللہ مانگیے کچھ. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یعنی خدا خود میر مجلس بھود، اللہ نے فرمایا مانگیے کچھ، مالک کریم نے. تو یہ شہادت کا نشہ اتنا تگڑا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کرنے لگے، حضور فرماتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مالک عرض یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیجے اور پھر تیرے نبی کی قیادت میں جہاد ہونا، میرا ذرا دوبارہ شہید ہونے کو دل کرتا ہے. یعنی یہ وہ نشہ ہے، وہ کوئی اور ہیں جو پانی ملا کے پیتے ہیں.
یہاں تو قلم لگی ہم بوتل ہلا کے پیتے ہیں. کہا وہ یہ تو معاملہ ہی کوئی تھوڑا انوکھا ہے, یہ اتنا نرالا نشہ ہے. لوگ کہتے ہیں جناب علی اکبر بھی چلے گئے تھے کربلا میں, جناب قاسم بن حسن 17-18 سال کی عمر میں چلے گئے تھے. میں نے کہا تم نے وہ ذائقہ چکھا ہی نہیں نا شہادت والا, تم نے وہ چکھا نہیں, تمہیں کیا پتا ہو. لوگ کہتے ہیں اتنے جنازے اٹھا کے بھی امام حسین دلیر تھے. میں نے کہا تمہیں اس ذائقے کا پتا نہیں, اے پوچھو نا نو جنہ پیتی آ پھر ہونا تے کی بیتی آ جناد وچکارے توڑ دیتی جئی نیتی جئی نہ نیتی آ. یہ تو اس سے پوچھ جو اس کا آشنا ہے, جسے پتا ہے کہ یہ اصل کیف ہوتا کیا ہے شہادت والا, یہ درد کیا ہے, یہ ذوق کیا ہے. تم اس رستے کے مسافری نہیں ہو, دور کھڑے ہو کے سوال پہ سوال کیے جا رہے ہو کہ انسان کے اعصاب کیسے برداشت کرتے, تمہیں پتہ نہیں. یہ ایک باقاعدہ لطف ہے, یہ ایک باقاعدہ سرور ہے, یہ شہادت ایک لذت ہے, یہ ایک کیف ہے. کبھی آپ نے دیکھا گھروں میں قرآن اندازی ہوتی ہے باپ بیٹے کی, اکثر نہیں ہوتی. کس بات پہ ہوگی؟ اور اگر کسی گھر میں باپ اور بیٹا قرآن ڈالیں اور ڈالیں اس بات پہ کہ پہلے میں نے شہید ہونا, کوئی کیف تو ہے نا, پیچھے کوئی داستان ہے اس کے, کوئی لذت تو ہے نا میرے بھائی. یہ ایسے ہی تلواریں چمک گئیں, یہ ایسے ہی لوگ دعائیں مانگتے رہے صبح شام, کچھ اس کے پیچھے ایسا کیف تھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں جناب خزامہ والد ہیں. بدر والے دن باپ کہتا میں نے جانا, بیٹا کہتا میں نے جانا. کہاں؟ نران کا کام, سیر کرنے کے لیے. یہ جو آپ نے رکھے ہوئے نا ششمائی چکر جس میں لڑائیاں ہوتی ہیں گھروں میں نے ادھر جانا میں نے ادھر جانا, یہ تربیت تھی میرے نبی پاک, یہ ذوق تھا رسول کریم کا دیا ہوا. باپ کہتا میں نے جانا ہے, بیٹا کہتا میں نے جانا ہے, ادھر آؤ میدان کربلا میں. تپتا ہوا بخار امام زین العابدین کو, بظاہر کھڑے ہوں تو ٹانگیں کپ کپائیں, لیکن اپنے والد امام علی مقام کا بازو تھام کے کہنے لگے ابا جی ابھی تو میری باری ہے جانے کی. آپ بات کو سمجھیں, بظاہر نکاہت ہے لیکن اندر جو لذت آشنائی ہے. اقبال کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ کوئی عجیب قسم کی لذت ہے, عجیب کہ بندہ طلب کرتا ہے باقاعدہ کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے. حضرت سعد اپنے والد سے کہنے لگے ابا جی میں آپ کے حکم کا پابند ہوں, پر اگر شہادت کا مسئلہ نہ ہوتا, جنت کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں نافرمانی نہ کرتا. میں نے کو نہیں آپ کو جانے دینا, باری میری ہے. تو پھر رزلٹ آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ چلو قرآن اندازی نہ کر لیں. تو قرآن اندازی کی گئی, پورا پتر کے نام نکل آیا بیٹے کے. لیکن مزے کی بات یہ کہ ایک جنگ میں بیٹے گئے, اگلی میں والد چلے گئے. پچھلی لڑائی میں جنگ میں جہاد میں صاحبزادے شہید ہوئے تھے, تو اس سے اگلی میں والد شہید. میں کیسے آپ کو عرض کروں کہ ہم نے ڈرایا ہے اپنے بچوں کو سے, ہم نے ان کو وہ زندگی دی ہے جس میں یہ سہم گئے ہیں. ہم نے آنے والی نسل کو صرف جینے کی لذت سے آگاہ کیا ہے, حالانکہ مر جانے کی بھی لذت ہے, حالانکہ موت بھی مومن کے لیے تحفہ ہے, حالانکہ اگر وصال کا شوق ہو تو موت ایک پل ہے, اس کے پار جائیں تو یار سے ملاقات ہوتی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو کمزور کر دیا. مجھ سے ناراض نہ ہونا, وہ ماں کیا انقلاب اپنے بچے کے دل میں بھر رہی ہے جو اسے کہتی ہے بیٹا سو جا بلی آ گئی. جس بچے کو آپ نے بچپن سے بلی سے ڈرایا ہے اور کاکروچ سے ڈرایا ہے, وہ کل کو شیر بنے گا, میدان میں نکلے گا. سناؤ اپنے بچوں کو کس سے خیبر و خندق کے, کرو تو صحیح ارادہ. سناؤ اپنے بچوں کو کس سے خیبر و خندق کے, کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں.